ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ اس کے والدین کی موت کے بعد ایک بزرگ کسان نے اسے گود لے لیا تھا جو اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ علی دن رات محنت کرتا، کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو مشل کی روشنی میں کتابیں پڑھتا۔ گاؤں والے اسے عقل مند علی کہتے تھے کیونکہ وہ ہر مشکل کا حل نکال لیتا تھا۔ ایک رات شدید طوفان آیا، آسمان پھٹ پڑا، بجلی گر گئی اور ہوائیں چیخ رہی تھیں۔ علی نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک مسافر درخت کے نیچے بھیگ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، تھکا ہوا۔ علی نے فوراً اپنا آخری روٹی کا ٹکڑا، گرم کمبل اور پانی کا گھڑا اسے دے دیا۔ مسافر نے حیرت سے پوچھا، تم خود بھوکے سو رہے ہو، پھر بھی مجھے دے رہے ہو؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ نے جو دیا ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مسافر نے شکریہ ادا کیا اور اندھیرے میں چلا گیا۔ اگلے دن گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ بادشاہ خود گاؤں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ علی نے سوچا شاید وہ مسافر کوئی عام آدمی تھا، مگر رات کو اسے عجیب خواب آیا۔ وہ مسافر تخت پر بیٹھا ہے اور اسے بلاتا ہے۔ اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ ایک درباری داخل ہوا اور سخت لہجے میں کہا، بادشاہ تمہیں فوری دربار میں طلب کرتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ علی کے دل میں خوف اور تجسس نے گھیر لیا۔ کیا وہ مسافر واقعی بادشاہ تھا؟ کیا یہ کوئی بڑا امتحان شروع ہو رہا ہے؟ دربار میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے علی کو دیکھ کر گرم مسکراہٹ دی اور کہا، تم نے مجھے طوفان میں پناہ اور کھانا دیا تھا جب میں مسافر بنا ہوا تھا۔ آج میں تمہیں 3 امتحان دوں گا۔ اگر تم سچے اور عقل مند ہوئے تو انعام ملے گا، ورنہ سزا۔ پہلا امتحان، دربار کا سب سے بڑا راز بتاؤ مگر جھوٹ نہ بولنا۔ علی نے گہری سانس لی اور بولا، آپ کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ عدل پسند ہیں، مگر بعض درباری رشوت لے کر انصاف بیچتے ہیں۔ درباری کانپ اٹھے۔ دوسرا امتحان، خزانے سے چوری ہوئی تھی، چور کون؟ علی نے سب کے کپڑوں، جوتوں اور رویے کا مشاہدہ کیا اور سیدھا وزیر کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ لڑکا ہے کیونکہ اس کے جوتوں پر خزانے کی مٹی لگی ہے اور اس کی آنکھیں جھک رہی ہیں۔ وزیر غصے سے لال ہو گیا، مگر ثبوت سامنے تھے۔ تیسرا امتحان، وہ کیا چیز ہے جو دن میں سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، ستارہ۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ وزیر نے آخری چال چلی، علی پر جھوٹ کا الزام لگایا، مگر علی نے ہر بار سچائی سے جیت حاصل کی۔ آخر میں بادشاہ نے اعلان کیا، علی تم اب میرے مشیر ہو اور تمہارے بزرگ باپ کو بھی دربار میں عزت کی جگہ ملے گی۔ جب بزرگ کسان کو تخت کے قریب بٹھایا گیا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاؤں والوں نے خوشی منائی اور کہانی دور دور تک پھیل گئی کہ ایمانداری، مہربانی اور صبر کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔